جب یہ الیکشن کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے تو کسی کو نیچے خیال آیا کہ یہ تو ہوا تو بڑی سخت ہمارے خلاف چل رہی ہے. جون کا مہینہ یہ یاد رکھیں، یہ وہی مہینہ ہے جس میں پنجاب کے بائی الیکشنز جو ہیں وہ بھی کال ہوئے تھے اور اس کی کیمپین شروع ہوئی تھی. تو ہوا نظر آنی شروع ہو گئی، اور اس سے پہلے خیر مئی کے مہینے میں، اپریل مئی میں جو عمران خان کے تاریخی جلسے ہوئے وہ بھی سارا پاکستان دیکھ چکا تھا. تو انہوں نے کوشش کی کہ اس الیکشن سے کیسے بھاگا جائے. تو لو جی، اگلا آ گیا اب دسمبر کے مہینے میں دوبارہ اب الیکشن پھر شروع ہو گیا، پھر کیمپین شروع ہو گئی، پھر ٹکٹ الوکیشن ہو گئی، اور اب الیکشن کے اندر تقریباً ہفتہ 8 دن باقی رہ گئے. اب الیکشن میں جب ہفتہ 8 دن باقی رہ گئے تو خیال آیا کسی کو، کوئی آئی بی کی رپورٹیں آئیں، کیا ہوا، کوئی ہمارے جو بیٹ رپورٹرز گراؤنڈ پہ کور کرتے ہوتے ہیں ان کی طرف کوئی رپورٹس انہوں نے دیکھنی شروع کی، کوئی سروے کرائے. تو پتہ یہ چلا کہ اسلام آباد کے اندر یہ پی ڈی ایم یا امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ فارغ ہونے جا رہی ہے اور الیکشن سویپ کرنے جا رہے تحریک انصاف. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی حد تک کم سے کم وہ خواہش پوری ہو گئی، اور وہی الیکشن کمیشن جو ایک ہفتے پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ الیکشن مؤخر نہیں ہونے ہیں کیونکہ جو فیصلہ جو حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے. اس الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم کی حکومت کی معاونت کی اور اپنا ہی فیصلہ تبدیل کر کے اپنے خلاف، انہوں نے اپنے فیصلے کے خلاف ججمنٹ دے کے الیکشن مؤخر کر دیا. اور وہ بھی شارٹ آرڈر میں صرف سمپلی یہ ہے کہ جی پوسٹ پون ہو گیا، وہ کب تک ہو گیا یہ نہیں پتا. لیکن اس میں خواہش کیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کی، وہ وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے کھل کے بیان کر دی ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جی کہ ان کی رائے میں تو یہ الیکشن اس سال ہونا ہی نہیں چاہیے، یعنی 2023 میں بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ جو سال شروع ہو رہا ہے اس میں بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جنرل الیکشن کا سال ہے. تو اس لیے جنرل الیکشن کے سال میں تو یہ الیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے، اب یہ جنرل الیکشن کے بعد میں ہونا چاہیے. تو یہ تو انہوں نے واضح کر دیا کہ جو بہانہ بنایا گیا ہے وہاں پہ تبدیلیوں کا، اس بہانے کا اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ ایکچولی تبدیلی کرنا کیوں جاتے ہیں قانون میں، اور کہ جو ابھی بھی سمجھتا ہو کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے. تو یہ جمہور کی ذرا حالت دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے آئین کا، قانون کا مذاق اڑایا ہوا ہے، اور کس طریقے سے یہ چاہتے ہیں جمہوریت جو ہے وہ جمہور کے بغیر ہو، یعنی پاکستان کے عوام کے پاس نہ ان کو جانا پڑے. دو تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں جی. ایک یونین کونسل کے اندر اضافے کی اس کے اندر وہ کی گئی ہے استدعا، اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ میئر ڈپٹی میئر کے انتخابات جو ہیں وہ براہ راست کیے جائیں. جو یہ دونوں کام ہیں یہ تحریک انصاف کی حکومت اپنی حکومت ہوتے ہوئے کر چکی تھی. قانون جس کے خلاف گئے تھے اسی کو اب وہ کہتے ہیں لے کے آنا چاہیے. اور یہ مجھ سے ابھی سے آپ لکھ کے لے لیں کہ جو دوبارہ الیکشن سے پہلے جائیں گے نا تو انہوں نے دوبارہ اس کو بدلنا ہے، کیونکہ ان کو اور زیادہ مار پڑے گی ڈائریکٹ الیکشن کے اندر میئر کی، تو انہوں نے اس سے پھر دوبارہ بھاگنا ہے. سو یہ صورتحال ہے. کسی بھی طریقے سے پاکستان میں جمہوری عمل کو آگے چلنے نہیں دینا، یہ ان کا متفقہ فیصلہ ہے. لیکن یہ بات، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، شاذ و نادر ہوتا ہے، لیکن ایک بات کے اوپر تو میرا رانا ثناء اللہ سے مکمل طور پہ اتفاق ہے. 2023 الیکشن کا سال ہے، جنرل الیکشن اس سال کے اندر ہونے والے. بحث صرف یہ ہو سکتی ہے کہ کس مہینے میں ہونا ہے، یہ اپریل کے مہینے میں ہوگا یا یہ اکتوبر کے مہینے میں ہوگا، اتنی سی بحث رہ گئی ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو یہ حق ملے گا کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کو کدھر لے کے جانا ہے، اور پاکستانی قوم نے کیا فیصلہ کرنا ہے یہ ہمیں تو پتہ ہی ہے، لیکن ہم سے زیادہ واضح طور پہ یہ اس امپورٹڈ حکومت کو پتہ ہے کہ عوام نے ان کو سیاسی طور پر دفن کر دینا ہے. اس جو آج فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے خلاف جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم آلریڈی کورٹ کے اندر ہیں، اور ہماری ابھی بھی یہی امید ہے کہ کل جو ہے وہ کورٹ کے اندر سے ایک فیصلہ آئے گا جو قانون کے مطابق ظاہر ہوگا، اور الیکشن کی طرف ہم جائیں گے. تو تمام ہمارے لوگ جو اس وقت فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ جو مقامی حکومت کے الیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں، ان سب کو ہدایات یہ ہیں کہ انہوں نے کام روکنا نہیں ہے اور اپنا کام جاری رکھنا ہے.